السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس وقت 16 اکتوبر ہے، رات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 17 اکتوبر ہو جائے گی، اور جمعۃ المبارک سن 2020 بڑی آج کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ جلسہ ابھی بھی یعنی وہ جو جلسہ ہے اس کے میں یہ آپ کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ جلسہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف، لیکن یہ پہلا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، اور اس جلسے نے احتجاج کی سمت طے کرنی تھی۔ اس جلسے نے عوام کو ایک متبادل لیڈرشپ اور متبادل پلان دینا تھا، تو اس لیے پوری فوکس تھا ہر بندے کا، پورے پاکستان کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں، بلکہ بھارتی میڈیا بھی بڑا زور و شور سے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا کہ یہ پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے اور ووٹ کو عزت دو اور یہ وہ۔ لیکن اس میں جو ہمیں چیز نظر آئی، ایک تو یہ کہ یہ بالکل اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، اور یہ چیز ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ ناکام ہوا جلسہ آج۔ بہت اس کی وجوہات ہیں کیسے ناکام ہوا جلسہ، میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ کہا گیا کہ یہ جلسہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں ایک ریفرینڈم ہوگا، اور عوام جو ہیں وہ باہر نکل کے آج شکست فاش دیں گی، اور یہ آج ثابت کر دیں گی کہ جو جلسہ تھا، جو پاکستان کے عوام ہے انہوں نے عمران خان کی پالیسیز کو، عمران خان کی حکومت کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کی پچ اگر آپ یہ بلڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے، اور بالکل اس طرح نکلیں گے جس طرح 1986 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھیں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اور لاہور پورا امڈ آیا تھا سڑکوں پر۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، تب لاہور کی آبادی بھی بہت کم تھی، اور وہ ان میں 90% جو لوگ تھے وہ لاہوری کے تھے، کیونکہ ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، اور جو لوگ پہنچ رہے تھے ان کو کنٹینرز لگا کے، میں خود بھی ایک بہت ہی ینگ اسٹوڈنٹ تھا تو 3 دن مجھے لگے تھے لاہور پہنچنے میں، شور کوٹ سے جو میرا آبائی گھر ہے۔ تو اب کیونکہ جگہ جگہ سڑکیں بلاک تھیں، ایک بس سے دوسری، دوسری سے تیسری، کچھ پیدل چلنا، تو سردار فقیر محمد مرحوم ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی کے بڑے زبردست جالے تھے، میں ان کے ساتھ آیا تھا، اور ہمیں اتنا ٹائم لگا۔ تو ابھی اگر یہ ایک ریفرینڈم کی سی بات تھی تو بھلے حکومت جتنا مرضی کنٹینر لگاتی، جتنے مرضی راستے روکتی، کیونکہ گجرانوالہ شہر اٹ سیلف اس کی جو آبادی ہے وہ 20 لاکھ سے زائد ہے، اور یہ پورا جو گجرانوالہ ڈویژن ہے اس میں ساری نشستیں قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، یہ ان کے پاس ہیں، مسلم لیگ نواز کے پاس۔ تو اگر بالکل ایک ریفرینڈم والی بات تھی تو پھر تو سب کو، یعنی گلی کوچوں محلوں میں پورا گجرانوالہ جو ہے وہ باہر آ جاتا، تو بھلے کہیں دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے وہاں پر، تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی کہ لوگوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ نہیں ہوا، پنڈال بھی نہیں بھر سکا، اور وہاں پر کرسیاں لگائی گئیں، 2500 کرسیاں تھیں، پھر اس کے بعد لوگ آئے۔ یہ آپ وہ تصاویر دیکھ لیں، وہ ویژولز دیکھ لیں، کسی طریقے سے بھی یہ پنڈال نہیں بھر سکا۔ عوامی جو تائید اور حمایت کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے ورکرز تھے، جو پیپلز پارٹی کے ورکرز تھے، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ورکرز تھے، وہ لوگ تو آئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو پل کیا، لیکن جو ایک عوامی نمائندگی ہے، جو ایک عوام ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ عوام بول پڑے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور بالکل قطعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایسا ریفرینڈم تھا یا کوئی ایسا اجتماع تھا، ایسا امپریسو اجتماع تھا کہ جس نے کوئی گجرانوالہ کی میں نئی تاریخ رقم کر دی ہو اور عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہو گیا۔ نہیں، قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، اس کی مینجمنٹ۔ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے عمران خان صاحب پر، تحریک انصاف کی حکومت پر، کہ یہ مس گورننس ہے، ان کی لیک آف کوآرڈینیشن ہے، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی، جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو گئی، جس کی وجہ سے جرائم جو ہیں ان کو نہیں روکا جا سکا۔ لیکن آج انہوں نے جو اپنا جلسہ کیا، اس کو جس انداز میں انہوں نے
جو حکومت کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ تھی، جو ان کی اناؤنسمنٹس تھی، یہ اپنے ایک جلسے کو آرگنائز نہیں کر سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رات 11 ساڑھے 11 تک مولانا فضل الرحمان نہیں آئے، اور بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ یہ مختلف ٹائم پر مختلف اوقات وہاں پر پہنچی۔ جلسے کی کاروائی جو ہے آپ یہ دیکھیں، جو جلسہ 12 بجے تک ختم ہو جانا تھا، خود جو مسلم لیگ نون اور یہ جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، ان کے جو منتظمین تھے، انہوں نے جو ٹائم دیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ 9:30 بجے تک کارروائی شروع ہوں گی اور 12 بجے اس جلسے نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تقریر اس میں ٹائم پر نہیں شروع ہوئی، گھنٹوں کے حساب سے لوگ آئے، جو ورکرز تھے دوسرے شہروں سے ورکر آئے، آپ دیکھیں KPK سے آئے، انٹیریئر پنجاب سے آئے، لاہور سے آئے، پھر بھی وہ جو جناح اسٹیڈیم ہے، اگر وہ پورا اس میں آپ یعنی تل دھرنے کی بھی جگہ نہ ہو تو پھر بھی وہ جو تعداد ہے وہاں پر لوگوں کی وہ 30,000 سے زیادہ نہیں ہوتی، جتنا اس کا رقبہ ہے اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ ایک جلسہ صحیح انداز میں آرگنائز نہیں کر سکتے تو آپ پاکستان کے عوام کو کیا متبادل قیادت فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ الزام حکومت پہ یہ لگا رہے ہیں کہ اس کی مس گورننس ہے، لیکن خود آپ اپنا ایک جلسے میں آپ ایک ٹائم تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جو آپ نے وعدہ کیا۔ اور پھر دیکھیں، یہ سب نے دیکھا سکرینز پر، ٹیلی ویژن، نیشنل میڈیا پورا دکھایا سب کچھ، ان کی جو روانگی تھی۔ مریم نواز صاحبہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 بجے اپنے جاتی عمرہ سے نکلی، انہوں نے خطاب کیا، اس کے بعد وہ چلے گی آئیں۔ اب وہاں پر صرف سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے جو ان کے ورکرز تھے، 400-500 ورکرز ان کے آگے چل رہے تھے جو ان کی گاڑی کو روک رہے تھے۔ کیپٹن صفدر 2-3 دفعہ باہر نکلے، اور کبھی محمد زبیر صاحب نے گاڑی چلائی، کبھی کیپٹن صفدر نے گاڑی چلائی، کبھی کسی اور بندے نے گاڑی چلائی، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سیٹ پر بیٹھی رہیں۔ تو وہ سب کچھ اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ اگر مریم نواز صاحبہ اپنے ورکرز کو کہتی کہ مجھے ٹائم پر پہنچنا ہے تو وہ یقیناً وہ جگہ خالی کر دیتے۔ پھر راستے میں جگہ جگہ خطاب، حالانکہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ خطاب صرف وہیں پر جا کے کریں گے، اس سے تاخیر بھی ہوئی۔ یہی حال جناب بلاول بھٹو صاحب کا ہوا، کوئی بڑا امپریسو کراؤڈ نہیں آیا۔ وزیر آباد میں بھی جو لوگ تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ایون ان کو آپ ہزاروں بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ جھنڈے بھرپور لے کے آئے تھے، جھنڈے اگر پیپلز پارٹی کے 500 لوگ تھے نا تو وہاں پہ 800 جھنڈا تھا، دونوں ہاتھوں سے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، اور ایک بڑی ویزیبلٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈوں کی۔ بڑا جو سوال آج جو اپوزیشن ایک احتجاج کی سمت طے کرنے جا رہی تھی ایکسکیوز مائی لینگویج، لیکن وہ سمت طے نہیں ہو پائی۔ احتجاج اتنا امپریسو نہیں جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ واقعی ہم اس کو ہر چیز کو ہم تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر جس انداز میں جلسے کو آرگنائز کیا تو یہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ آرگنائزیشن کے حوالے سے، کسی چیز کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے ان کا جو ریکارڈ ہے، اگر ہم مان لیں، درست تسلیم کر لیں ان کی جو کرٹیسزم ہے عمران خان صاحب پر، تو خود ان کا جو آج جو ریکارڈ ہے، آج جو اپنا ٹریک ریکارڈ ہے، آج جو اپنا انہوں نے جو کچھ کیا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ دے آر ناٹ گڈ آرگنائزرز۔ تو یہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ تو وہی پھر جو بھانمتی کا کنبہ ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک اینٹ ادھر سے اٹھا لی، ایک ادھر سے اٹھا لی، اور پھر ایک آپ وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وہ سکھ کا ایک مشہور ایک لطیفہ ہے جس میں اس نے کہا کہ جی یہ ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو جو آج ہوا انتہائی ان امپریسو، اور نہ کراؤڈ پل کر سکے، نہ کوئی ٹائم پر اپنی تقاریر کا آغاز کر سکے، نہ ہی کوئی کلیئر میسج دے سکے۔ ہر بندہ اپنے اپنے بیانیے کے مطابق اپنی اپنی جو تھی وہ کہانی وہ سنا رہا تھا۔ اور پھر جو ایک اور جو چیز دیکھیں، چھوٹے چھوٹے واقعات سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس بندے سے آپ ڈیل کر رہے ہیں اس بندے کی سوچ اپروچ کیا ہے۔ یہ پاکستان کے قانون کو نہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے، اور نہ ہی یہ ٹیکس دینے پر بیلیو کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ٹول ٹیکس نہیں دیا۔ انہوں نے وہ جہاں پر بھی گزری ہیں ٹول ٹیکس انہوں نے نہیں دیا۔
اور جب انہوں نے نہیں دیا تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے درجنوں کے حساب سے وہ گاڑیاں گئی ہیں اور انہوں نے ٹول ٹیکس نہیں دیا۔ چاہیے یہ تو مریم نواز صاحبہ کی بات ہے۔ آپ آ جائیں جناب مولانا فضل الرحمان کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کوئی ٹول ٹیکس نہیں دیا، اور ان کے درجنوں گاڑیاں جو ان کے ساتھیوں کی تھی انہوں نے بھی ٹول ٹیکس نہیں دیا۔ آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دینے پر بلیو نہیں کرتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ متبادل قیادت ہیں اور آپ پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، آپ لا کو انفورس کرنا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، لیکن خود آج آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ ٹول ٹیکس دینے تک نہیں رکے، اور آپ نے نہیں دیا۔ آپ کو پتا تھا کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ بات رپورٹ ہوگی، لیکن آپ کی اتنی دیدہ دلیری ہے ان قائدین کی کہ انہوں نے ٹول ٹیکس نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد جو ایس او پیز تھے جس میں یہ تھا کہ یہ سینیٹائزیشن بھی کریں گے، جس کے بعد یہ تھا کہ ماسک بھی یہ پرووائڈ کریں گے اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو، تو آپ جو لوگ آپ کی جماعت کے ہیں، جو آپ کے سمپتائزر ہیں، جن کی بنیاد پر آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ کوئی ان کی زندگیاں آپ کو عزیز نہیں ہیں، اپنے ساتھیوں کی زندگیاں آپ کو عزیز نہیں ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ سینیٹائزر یہ لیں اور یہ آپ ماسک پہنیں۔ تو آج جو بھی اس جلسے میں جو واقعہ، جو بھی رونما ہوئی چیزیں، انہوں نے یہ بات اسٹیبلش کی کہ یہ جو اس وقت اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک اتحاد بنا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو وہ ایک متبادل قیادت دے سکتی ہیں، قطعی طور پر ویری ان امپریسو۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں بغیر کسی پریجوڈس کے، میں یقین کریں میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، ایک بالکل وہاں پر ایک صرف ہجوم اکٹھا کیا، اور وہ بھی کوئی بہت بڑا ہجوم نہیں تھا، یہ کوئی جلسہ ولسہ نہیں تھا، کوئی اس کی آرگنائزیشن نہیں تھی، اس میں کوئی کلیئرٹی کے ساتھ میسج نہیں تھا، اور پھر جس انداز میں وہ سب کچھ وہاں پر چلتا رہا، نہ کوئی وہ ٹول ٹیکس دینے تک کے لیے وہ نہیں رکے، تو ایک انتہائی مایوس کن جو یہ ساری کی ساری، لیکن میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ کنٹینر لگا کے روک دیا، وہاں پہ روک دیا، شہر کو حصار میں لے لیا، اور ہم یہ کہتے ہیں وہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی لڑتی ہوئی نظر آئیں، پنڈال کے اندر ان کے اپنے ورکرز جو ہیں وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے جھگڑے، بے ہوش کیا، پولیس کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کرنے کی کوشش کی۔ ایک فلاپ شو اس لحاظ سے کہ اگر اپوزیشن یہ سمجھتی تھی کہ وہ کوئی احتجاج کی سٹیج سیٹ کرنے جا رہی ہے اور لوگوں کو کوئی نئی سمت دینے جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تنگ ہیں، لیکن اپوزیشن کا جو آج کا جو شو تھا وہ اس قدر بیہودہ اور اس قدر وہ فلاپ شو تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نئی سمت اس نے پاکستان کے لوگوں کو دی ہے۔ بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔